مگر وہاں کچھ ہستیاں ہوں گی جو باہوش رہیں گی. تو پھر جب دوسری پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. اب جب وہ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد دوسری پھونک کا ذکر ہے. اب سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھیے جو ممبر کا دینا والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 61 سورہ یاسین میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا. تو کہیں گے ہمیں کس نے جگا دیا. اب جو جگانے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی پھونک کے بعد وہ سو جائیں گے, عذاب ختم ہو جائے گا, حیات منقطع ہو جائے گی. تو جب دوبارہ پھونک سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کاش کہ یہ قرآن پڑھنے والے کہیں پہلی آیت کی تلاوت کر لیتے تو یہ شبہ کبھی جنم ہی نہ لیتا. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ اپنی شبہ ڈالنے والوں پر, دوستوں پر افسوس رہتا ہے کہ نہ اگلی آیت نہ پچھلی آیت, بس ایک آیت کا ایک جملہ اٹھا لیا اور اسی سے اپنی ہمت سے اور اپنے مریدوں اور شاگردوں کی مدد سے شیخ القرآن بن گئے. ایک آیت اور سن لیجئے جو حیات قبر پر ثبوت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کئی آیتیں ہیں اس مضمون کے قرآن میں, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ 28 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بنا اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم بے جان تھے. جب تم بے جان تھے تو وکنتم فاحیاکم, اللہ نے تمہیں زندہ کیا یعنی اس دنیا میں لایا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دی. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کیا. ثم الیہ ترجعون, اسی زندگی کے ساتھ قیامت کے دن تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے. یعنی موت کے بعد پھر موت نہیں ہے, ایک ہی موت ہے, پھر زندگی ہے. ثم یمیتکم, یہ قبر کی زندگی ہے اور اسی قبر کی زندگی کے ساتھ قیامت کے دن سفر ہوگا, سوائے ان دونوں نفقوں کے جن کا میں نے ذکر کیا, مگر وہ بھی موت نہیں ہے. مگر کفار اسے بعض موت ہی سمجھیں گے کہ شاید یہ موت آ گئی. اسی طرح دوسری سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا, موت کے بعد پھر زندہ کرے گا. یہ بھی اسی کے اوپر ہے. سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 26 آیت میں اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ہے جو تمہیں موت دے گا پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. تو اب جو سما کا لفظ ہے ابن حزم نے ایک یہاں پر بحث کی ہے الملل والنحل کے اندر, وہ میں آپ کو لاتا ہوں. وہ کہتا ہے ثم یمیتکم اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم وہ کہتے ہیں. تو ابن حزم کی یہ میں دلیل عرض کر رہا ہوں, یہ اسی کی تحقیق ہے. جو کہتے ہیں لفظ سما جب آتا ہے تو فوراً بعد والی چیز پر اس کے اوپر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. دلیل اس کی انہوں نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی, کیا وہ منی کو جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ تھا, پھر لوتھڑا بنا ہوا, پھر خدا نے اس کو بنایا, پھر اس کے اعضاء کو درست کیا. تو وہ کہتے ہیں جب اس کا قطرہ گرا منی کا اور اس کے گرنے کے بعد ثم کان علقۃ, یعنی فی الفور اس کے بعد اس کا علقہ بنا دیا. اب علقہ کیا ہوتا ہے یہ ایک دوسری بات ہے. تو وہ کہتے ہیں سما کا اثر فوراً بعد ہوتا ہے. اگر اسی طرح ہی ہے تو پھر یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, اس کا مطلب ہوا کہ موت کے بعد فوراً پھر جو ہے وہ حیات ہے. تو یہ آیات جو ہے ابھی اور بھی وہ سما والی آیات انہوں نے ذکر کی ہیں کہ ثم جعلنا النطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ. وہ کہتے ہیں یہاں بھی سما ہے, ایک ایک سٹیج کا ذکر ہے. تو سما جب آتا ہے تو نیکسٹ چیز کو اس کے ذکر ہوتا ہے جو اس کا نیکسٹ سٹیج اس کا ہوتا ہے. تو موت کے بعد زندگی کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر زندگی ہوتی ہے. یہ صرف لفظ سما کی بات میں ابن حزم سے لے رہا ہوں. انہوں نے یہ استدلال نہیں کیا کہ موت کے بعد جسم کو قبر کے اندر زندگی ہوتی ہے, وہ روح کے قائل روح کا ہے, اس کا میں نے پچھلی گفتگو میں بتا دیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, کہ اے پیغمبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے, پھر تم اللہ کے حضور
جمع ہوگے قیامت کے دن۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ قبر کا ذکر آتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے اسٹریٹ وے جو ذکر آ جاتا ہے قیامت کا، کیونکہ وہ قیامت کے منکر تھے، اس لیے اسٹریٹ اوے مرنے کے بعد کبھی قرآن میں قیامت کا ذکر بھی آ جاتا ہے، جیسے اس آیت میں ثم انکم ان میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ ان کے اندر حیات نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہوگا۔ اب مجھے اشارہ بھی ہو گیا۔ دوسرا ایک سوال ہے، اس کو میں کوئکلی کوشش کرتا ہوں ڈیل کرنے کی کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جو کفار ہیں اللہ کے حضور وہ عرض کریں گے، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، یعنی کیا کہ مرنے کے بعد آئے گا، ملائکہ آئیں گے۔ ایک یہ بھی خوارج کے گروپ کا یہ نظریہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں، اس کو مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ملائکہ آتے ہیں اور حساب لیتے ہیں، پھر اسے مردہ کر دیا جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل کے لیے یہ آیت لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ تو کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ ہمیں جان بخشی۔ تو وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے امتنا سنتین کہ 2 دفعہ تو نے ہمیں موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک یہ موت اور پھر ایک بار قبر کے بعد موت آئے گی اور پھر اخیر میں جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ اب اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہاں موت تو ایک ہی ہے جو اس دنیا کے بعد، دنیا کے جانے میں آخر وقت میں آتی ہے، بس وہ ایک موت ہے، اس کے بعد تو زندگی زندگی ہے۔ تو انہوں نے 2 موت کیوں کہا؟ انہوں نے 2 موت اس لیے کہا کہ ابھی جو میں نے آپ کو آیت پڑھی ہے کہ یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکلنا اتوہ داخرین۔ اصل میں یہ ہے کہ کفار جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ جو پہلا پھونک آئی تھی نا جس میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے، وہ اسے بھی موت سمجھیں گے، اس لیے انہوں نے 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ لہذا 2 موتیں اور 2 زندگیاں نہیں، بس انہوں نے اس کو یوں سمجھ لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین اہل علم کہتے ہیں کہ 2 موتوں کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جب ہم کچھ نہ تھے تو اس وقت ایک تو وہ موت تھی اور عالم دنیا میں آئے تو پھر موت آئی، جب لہذا 2 موتیں ہو گئیں تو ایک زندگی یہاں کی ہو گئی اور ایک قبر اور قیامت کی زندگی ہو گئی، تو یہ ان کا مطلب تھا۔ لیکن زیادہ موزوں اور مناسب یہی بات ہے کہ یہ مانا جائے کہ 2 موتوں سے مراد ان کی وہ نفخہ والی موت کو جسے وہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں کس نے جگا دیا، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اوپر وہ سوال وارد کرتے ہیں کہ جب انہوں نے 2 موتیں کہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا رد کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ان کا رد نہیں کرتا، یہ تو ضروری نہیں، دوسرے مقام پر ان کا رد ہو جاتا ہے یا دوسری جگہ قرآن میں اس کی تفسیر آ جاتی ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے جو میں بتانے والا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ جس روز سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندہ ہوں گے تو ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی اور وہ آپس میں آہستہ میں گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو کیا کریں گے؟ کہیں گے لبثتم الا عشرا، ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن جو ان کا اذ یقول امثالهم طریقۃ، جو ان کا سمجھدار آدمی ہے، الا لبثتم الا یوما، وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو صرف دنیا میں 1 دن رہے ہیں۔ تو کیا کافر دنیا میں 1 دن رہے ہیں؟ کیا وہ 10 دن رہے ہیں؟ دوسرا سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما بعد یوم فاسأل العادین۔ تو وہ کہیں گے ہم تو دن یا تھوڑا دن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بات کا ہر جگہ رد نہیں ہوتا۔ تو اس جو 2 موتیں ہیں اس سے مراد میں نے آپ کو تفصیل سے عرض کر دیا، یہ ان کے 2 شبے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے اس کی تفصیل عرض کر دی۔ تو آج کے موضوع کے اندر حیات قبر، کفار مشرکین اور ان کے عذاب کا بیان تھا۔ اگلے انشاءاللہ العزیز پروگرام میں حیات انبیاء اور صالحین پر دلائل عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔